الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام کی بنیاد جس عظیم اصول پر رکھی گئی ہے وہ عقیدہ ہے۔ انسان کے اعمال، گفتار، کردار، حتیٰ کہ اس کی نجات اور آخرت کا انجام سب کچھ عقیدے ہی پر منحصر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو معمولی عمل بھی مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو جاتا ہے جب عقیدہ درست ہو، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی رائے گاہ اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں مادی ترقی نے انسان کو چکا چوند میں مبتلا کر دیا ہے، وہاں فکری و اعتقادی انحرافات بھی عام ہو چکے ہیں۔ ایسے میں صحیح عقیدے کی پہچان اور اصلاح کی کوشش ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ عقیدہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ پورے دین کا مرکز ہے۔ دل کا یقین روح کی روشنی اور اعمال کی جان ہے۔ اسی اہمیت کو پیش نظر ہمارے عقائد کورس کا پہلا سبق اسی بنیادی سوال سے آغاز کرتا ہے: صحیح عقیدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور غلط عقیدہ کس طرح تباہی کا سبب بنتا ہے۔ آئیے ہم سب خلوص نیت سے اس سبق کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے عقائد کا جائزہ لیں کہ ہم کس عقیدے پر زندہ ہیں اور کس عقیدے پر مرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی اکیڈمی کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ کورس اشاعت السنہ آن لائن اکیڈمی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے، جو ایک غیر تجارتی اور دعوتی ادارہ ہے۔ اس اکیڈمی کا مقصد دین اسلام کی صحیح، مستند اور متوازن تعلیمات کو آسان زبان میں عام مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ اس اکیڈمی کی چند اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، عام فہم اور مختصر اسباق ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت پر مبنی تعلیم ہوتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اصلاح کی فکر اور جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اس اکیڈمی کے تحت اب تک کئی مختصر اور فائدہ مند کورس کرائے جا چکے ہیں، جیسا کہ گزشتہ سال عقائد کورس ہوا، اور پھر طہارت کورس اور اصلاح نماز کورس، اور سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کورس، اور شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کورس، اور نکاح کورس، اور اسی طرح اسلام کے فرائض و واجبات کورس۔ اب یہ عقائد کورس ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ معلومات حاصل کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تعلیمات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے گھروں میں پھیلائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام، ایمان اور جیسی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی جو محض اس کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی۔ آج دنیا میں تقریباً 1850 کروڑ انسان بستے ہیں، مگر ان میں سے صرف 200 کروڑ کے قریب لوگ اس نعمت سے مالا مال ہے، باقی سب محروم ہیں۔ دنیا کہتی ہے جان ہے تو جہان ہے، مگر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے تو دونوں جہان ہے۔ آج کا انسان صرف دنیا کی سہولتوں، روٹی، کپڑا، مکان اور آرام دہ زندگی کی فکر کرتا ہے، مگر اسلام ہمیں صرف دنیا نہیں بلکہ دین کے تحفظ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسلام نے 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے: دین، جان، مال، نسل اور عزت۔ اسلام نے ان سب کے تحفظ کے واضح اصول بتائے ہیں، مگر آج کی دنیا صرف دنیا کمانے کی دوڑ میں لگی ہے اور ان اصولوں کو بھولا بیٹھی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایمان، اسلام اور قرآن سے متعلق بنیادی اور ضروری عقائد آسان انداز میں آپ تک پہنچائے، تاکہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے میں مدد ملے اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو۔ اب ہم اصل سبق کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: عقیدہ اصل میں دل کی پکی بات ہوتی ہے جو انسان کے اندر اتنی مضبوطی سے بیٹھ جائے کہ نہ لالچ اسے ہٹا سکے اور نہ ڈر، نہ ہی کسی کا زور یا بحث اسے بدل سکے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف بات سنائے یا سامنے کچھ نظر آئے تو دل پر چوٹ لگتی ہے، مگر دل کا یقین نہیں بدلتا۔
اصطلاح میں عقیدہ ایسی بات کو کہتے ہیں جو انسان دل سے سچے دل کے ساتھ مانے اور اسی پر اس کی زندگی کے اعمال اور نجات کامیابی کا مدار ہو۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے اور انہیں اصول دین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانے کے لیے ضروری عقائد، یعنی ایک بنیادی ضروری عقائد۔ یہ بنیادی عقائد ہے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن آخرت پر ایمان لانا، اس کو برحق جاننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے آپ سب سے آخری نبی ہے، یہ ماننے کا عقیدہ جسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ بنیادی عقائد ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو آدمی اسلام سے نکل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم اہل سنت والجماعت کے عقائد، یہ وہ عقائد ہے جن پر ایمان رکھنا اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف عقیدہ رکھے تو گمراہی میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب کو، یعنی مردوں کو جو ثواب کی نیت سے پڑھ کر بخشا جاتا ہے، اسے حق ماننا، انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں زندہ ہونے کا عقیدہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول ماننا، یہ تمام عقائد اہل سنت والجماعت کے خاص نظریات میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ان نظریاتی عقائد سے اختلاف کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے۔ تو ان عقائد کی دو قسمیں ہوئی، ایک بنیادی ضروری عقائد جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے نظریاتی عقائد جو اہل سنت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سوال: عقیدہ اور عمل میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے یاد ہے کہ اسلام کے احکامات دو طریقے کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیے ہیں وہ دو طریقے ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک کو عقائد کہتے ہیں اور ایک کو اعمال کہتے ہیں۔ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عمل کا تعلق یہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اسلام کی پوری عمارت دو اہم بنیادوں پر کھڑی ہے۔ نمبر 1 عقائد یعنی دل کے یقین کے ساتھ، اور نمبر 2 اعمال یعنی ظاہری عبادات اور نیک کام۔ تو ان دونوں میں فرق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ فرق یہ ہے: نمبر 1 عقیدہ اصل جڑ ہے، عمل فرع یعنی شاخ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے درخت کی جڑ نظر نہیں آتی، اگر صحیح ہو تو اس پر اچھی شاخ ہے اور میٹھے پھل آتے ہیں، لیکن اگر جڑ خراب ہو تو درخت سوکھ جاتا ہے، پھل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے وجود یا قیامت کے دن پر یقین نہ رکھتا ہو تو اس کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ نمبر 2 عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے، عمل جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدہ انسان کے دل کا کام ہے، وہ بات جو دل میں ایمان بن کر بچ جائے، جبکہ عمل جسم سے ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ کرنا۔ کہ مثال کے طور پر کوئی شخص دل سے اللہ کو واحد مانتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، پھر دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ اگر اس کا دل اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا ہو تو اس کی نماز ظاہری حرکتیں ہیں، عبادت نہیں، کیونکہ عقیدے کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا فرق کہ غلط عقیدہ پوری عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ خراب ہو جائے، جیسے وہ کسی نبی کا انکار کرے، تو اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک عمل کرتا ہو۔ مثال کے طور پر قادیانی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر چونکہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہے۔ چوتھا فرق ہے کہ عمل میں کمی ہو تو معافی کی امید ہے، عقیدے میں نہیں۔ اگر کوئی مسلمان نیک اعمال میں کوتاہی کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف ہو جائے، لیکن اگر دل میں خرابی ہو تو نجات ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سچا مسلمان ہو، دل سے ایمان رکھتا ہو، لیکن کمزور ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دیں گے، مگر وہ مشرک ہو یا منکر ہو تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، عمل اس کی تعمیر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی قبول ہوں گے، عقیدہ بگڑا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست کرے، پھر عمل کی فکر کرے۔
اسلامی شریعت میں عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ عقائد کی مثال درخت کی جڑ یا عمارت کی بنیاد کی سی ہے کہ جبکہ اعمال اس کی شاخیں یا تعمیر کی عمارت کی دیواریں ہیں۔ اگر جڑ یا بنیاد کمزور ہو تو پورا درخت سوکھ جاتا ہے، پوری عمارت گر جاتی ہے، چاہے اوپر سے کیسی بھی خوبصورت ہو۔ اسی بنیاد پر عقائد کی درستی اعمال سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عقائد اعمال پر مقدم ہے۔ درست عقیدہ ہو تو اعمال کا فائدہ ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ اعمال کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے، جیسے نیت عمل کی روح ہے، ویسے عقیدہ پوری زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ اسلام یا کفر کا فیصلہ عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو، اور جو کسی بنیادی عقیدے کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ گمراہی یا ہدایت کی پہچان عقائد سے ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں شامل ہونا یا کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنا عقیدے پر ہی منحصر ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان ہے یا کافر، سامنے والا اہل سنت والجماعت سے ہے یا کسی گمراہ فرقے سے ہے۔ عقائد کے بگاڑ کی وعید سخت ہے۔ اگر عمل میں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو تو وہ شرک، کفر اور جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامی اتحاد کا دار و مدار بھی درست عقیدے پر ہے۔ صحیح عقائد امت کو جوڑتے ہیں، جبکہ غلط عقائد تفرقے اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام محدثین، تمام ائمہ کرام اور تمام فقہاء نے عقائد کی اصلاح پر خاص زور دیا ہے۔ عقائد سیکھنے کے فائدے۔ عقائد سیکھنا ایک عظیم دینی فریضہ ہے جس کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، عقائد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معلومات ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اور اسی طرح رسالت یعنی رسولوں کے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، آسمانی کتابیں اور آخرت جیسے بنیادی موضوعات کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ حق و باطل، اسلام و کفر اور سنت و بدعت کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان گمراہی، بدعقیدگی اور شرک و بدعات سے بچ جاتا ہے۔ سچا عقیدہ دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کے دین کو مضبوط کرتا ہے۔ عقائد درست ہو تو اعمال بھی سنور جاتے ہیں اور زندگی آخرت کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقائد کیا ہے؟ عقائد حقہ اور سنت والجماعت کیا ہے؟ تو جواب، عقائد حقہ سے مراد وہ عقائد ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل سنت والجماعت سے منقول ہو۔ یہی وہ عقائد ہے جو سب سے زیادہ درست، نافع اور نجات دلانے والے ہیں، اور انہی عقائد پر چلنے والا گروہ فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے، اور یہی گروہ قیامت کے دن نجات پائیں گا۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائیں گا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ تو فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ تو اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے عقائد اور طریقہ قرآن و سنت پر مبنی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، تابعین اور سلف صالحین کے فہم سمجھ بوجھ کے مطابق ہو، اور نمبر 3، جو گمراہی اور بدعت سے بچے ہو، یعنی اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہو، صحابہ کرام اور ان کا عمل صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کی سمجھ اور فہم کے اعتبار سے ہو، اپنی کوئی نئی فہم نہ ہو، اور جو گمراہی اور بدعت سے بچتے ہو، یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے 3 بڑے طبقات ہیں۔ نمبر 1، اصولیین و مجتہدین، یعنی وہ علماء جنہوں نے دین کے اصول، قرآن و سنت، اجماع و قیاس پر گہری بصیرت رکھی، یعنی جن کے جو 2 اصول ہے، قرآن و سنت اور اجماع و قیاس، ان کے اوپر ان کی گہری بصیرت تھی، وہ اس میں پائے تکمیل کو پہنچے ہوئے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ان 4 اماموں کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے مقتدی ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، متکلمین و عقائد کے امام، یعنی وہ علماء جنہوں نے عقلی و نقلی اصولوں سے عقیدے کو واضح کیا ہے، جیسے امام ابو الحسن اشعری،
امام ابو منصور ماتریدی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تیسرے صوفیہ، جنہوں نے عمل، تقوی، محبت اور فہم دین کے ساتھ لے کر دین کو دلوں میں اتارا ہے۔ یعنی جو عمل اور تقوی اور محبت اور دین کے فہم کو ساتھ لے کر دین کو دلوں میں اتارتے ہیں، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت دلوں میں بساتے ہیں، ایسے لوگوں کو صوفیاء کرام، پیران کرام کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں، جیسے جنید بغدادی اور امام شاذلی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہی عقائد کی بنیاد پر انسانوں کی 8 قسمیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک یہاں انسانوں کی قدر ان کے ایمان اور کتاب و سنت پر تعلق ہے، ان کے رویے اور عقائد کی بنیاد پر، یعنی انسانوں کے رویے اور عقائد کی بنیاد پر قرآن کے مطابق انسان 8 قسموں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، اہل ایمان، مؤمنین یعنی ایمان والے، جو قرآن و سنت پر دل سے یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، انہی کو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اور نمبر 2، اہل ہوا یعنی خواہش پرست لوگ، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، کتاب و سنت کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اور نمبر 3، اہل بدعت، جو دین میں نئی نئی باتیں، بدعات داخل کرتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ذکر کیا ہے، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور نمبر 4 پر اہل نفاق، جو ظاہراً مسلمان ہیں لیکن دل سے کافر ہوتے ہیں، کفار کی دوستی اور مدد کرتے ہیں اور اسلام پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے اہل شرک، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات میں شریک کرتے ہیں، مثلا مشکل کشا، مشکل دور کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، علم غیب وغیرہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ نمبر 6، اہل کتاب، جو کسی آسمانی کتاب، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو ماننے کا تو دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل کتابیں اور شریعتیں بدل چکی ہے، تو ان کی بدلی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، کفار، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی یا کتاب کو، بلکہ مخالفت میں شدت رکھتے ہیں۔ اور نمبر 8، اہل ارتداد، جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی دنیاوی فائدے یا لا علمی کی بنا پر دین سے پھر جاتے ہیں۔ یہ عقائد کے بنا پر انسانوں کی 8 قسمیں قرآن نے بیان کی گئی ہے۔ ان کی تفصیلات کو ہم آگے کے سبق میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو عقیدہ دین کی بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی کمزور یا غلط ہو جائے تو پھر عمارت ڈھا جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں صحیح عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، مگر افسوس کہ آج بہت سے لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی ایسے عقائد کو مان رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے۔ بدعقیدگی کے کئی اسباب ہیں، ان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، جن میں سے ہم چند کو ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بدعقیدگی کے کئی اسباب ہیں، عقیدے کے بگاڑ کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب جہالت۔ بدعقیدگی کا سب سے پہلا سبب جہالت ہے۔ بہت سے لوگ عقیدے کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہوتے، انہیں نہیں جانتے، نہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ سنت کا علم رکھتے ہیں، نہ علماء حق کے صحبت میں رہتے ہیں۔ اسی لا علمی کی وجہ سے وہ باطل نظریات کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے یہ بے خبر ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ علم والے یعنی جاننے والے، جنہیں علم ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی معرفت رکھتا ہے اور اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ اور دوسرا سبب اندھی عقیدت، تقلید غیر۔ بعض لوگ کسی شخص یا گروہ یا بزرگ کے پیچھے اندھے عقیدت مند بن جاتے ہیں، اور وہ کچھ بھی غلط بات کہے تب بھی مان لیتے ہیں، بغیر تحقیق کے، نہ قرآن سے ملاتے ہیں نہ حدیث سے۔ اس اندھی تقلید سے بدعقیدگی جنم لیتی ہے۔ اور غلط ماحول، نمبر تیسرا سبب ہے غلط ماحول اور فرقہ پرستی۔ بچپن سے جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے، وہی اس کے عقائد کو شکل دیتا ہے۔ اگر وہ ماحول بدعقیدگی سے بھرا ہو تو انسان کو وہی نظریات درست لگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح فرقہ پرستی نے بھی مسلمانوں کو
टुकड़ों में बांट दिया है। हर फिरका अपनी बात को हक समझता है, चाहे वो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम क्यों ना हो, कुरान और सुन्नत से टकराती क्यों ना हो। कुरान में आया है, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, के मुशरिकों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और चौथा सबब है कुफ्फार और मुस्तशरिकीन की साजिशें। ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन, मुस्तशरिकीन और इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के अकाइद को बिगाड़ने के लिए खुफिया और खुली साजिशें करती आई है। कुछ नज़रियात जो फ़लसफ़ा या तसव्वुफ़ के नाम पर आए, हकीकत में उन दुश्मनों की तरफ से फैलाए गए थे ताकि मुसलमानों को असल दीन से दूर किया जाए। मसलन वहदतुल वजूद का गलत मफ़हूम और अंबिया व औलिया को ग़ैबदा या नफ़ा व नुकसान का मालिक समझना, शफ़ाअत व इस्तिग़ासा में गुलू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त में अक़ीदे की अहमियत और उसकी बुनियाद, सही व गलत अक़ीदे में फ़र्क, अक़ाइद की दुरुस्तगी की ज़रूरत, बदअक़ीदगी के असबाब और इस्लाह अक़ाइद के तरीक़े पर मुख्तसर और आम फ़हम अंदाज में गुफ्तगू की है। आज के सबक में बात मालूम हो गई कि अक़ीदा दीन की बुनियाद है। जो बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पर दीन का मज़बूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती, उस पर दीन की मज़बूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अगर हमारा अक़ीदा सही होगा तो आमाल में भी इखलास और सच्चाई आएंगी, और अक़ीदा ही ख़राब हो गया तो ज़ाहिरी आमाल का कोई फ़ायदा ना होगा। आज फितनों का दौर है, हक़ व बातिल में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में हम सब पर लाजिम है कि अपने अक़ाइद को कुरान और सुन्नत और सहाबा इकराम के रास्ते पर परखे, सच्चे इल्म वाले उलमा की सोबत इख्तियार करे, बदअक़ीदा गिरोहों, गुमराह फ़िरक़ों और प्रोपगंडे से दूर रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला सबक ईमान के अरकान के मुतालिक रहेगा, यानी हमें किन चीज़ों पर ईमान लाना है और ईमान की क्या अहमियत है और ईमान के क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हमें सही अक़ीदा अता फ़रमाए और इस पर ज़िंदगी भर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और मरते दम तक ईमान पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सबक को ध्यान से पढ़े और सुने, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो सुने और उसके बाद सबक के सवालात को हल करे। और अगर कोई बात समझ ना आए तो पर्सनल में सवाल भी कर सकते हैं, कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं।